السلام علیکم جی، شفیق امان، خالد قیوم اور راسم نصیر کے ساتھ میں ہوں اسارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، بہت افضل دن ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے، آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئے اور پیارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح ڈسپلے دیا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ملکی سلامتی کے خلاف بیان، وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو خبردار کر دیا، سیاست کریں، ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں نہ کریں۔ مریم نواز کی بھی عمران خان کے بیان پر تنقید، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن کے پرامن انعقاد پر فورسز کے کردار کو سراہنے کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی ہے، عمران نیازی حد سے تجاوز نہ کریں، سیاست کریں، ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، روزنامہ جنگ نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: عمران کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے، اس کے منہ میں خاک۔ مریم نواز، سیاست کریں، ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں نہ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف۔ سینٹ میں بھی احتجاج، روزنامہ دنیا کی سرخی بھی وزیر اعظم کے بیان سے متعلق ہے: عمران خان نے حد پار کر دی، سیاست نہیں انارکی، تقسیم کی آگ بھڑکا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف۔ روزنامہ نوائے وقت کی سرخی کے الفاظ ہیں: ملک مخالف بیانات، عمران نے حد پار کر لی، یہ سیاست نہیں سازش، وزیر اعظم شہباز شریف۔ بیڑا غرق نہیں کرتے تو پیٹرول مہنگا کرنے کا مشکل فیصلہ نہ کرنا پڑتا، ٹویٹ۔ روزنامہ خبریں نے وزیر اعظم کے بیان کو جعلی حروف میں شائع کیا: پاکستان مخالف بیان، شہباز کی عمران کو حد میں رہنے کی وارننگ۔ روزنامہ ایکسپریس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی لائٹ کیا: الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 5 مخصوص سیٹوں پر نامزدگی ضمنی انتخابات تک روک دی۔ روزنامہ نئی بات نے آرمی چیف کے بیان کو اہمیت دی: بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا کامیاب انعقاد فورسز کی مدد سے ہوا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ انگلش اخبار دی نیشن کی ٹاپ سٹوری ہے: ڈونٹ ڈیئر ٹو کراس لمٹس، پی ایم وارنس عمران۔ ڈان اخبار کی ٹاپ سٹوری ہے: عمران's narrative spurned by opponents۔ ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: ڈونٹ کراس دا لمٹس، شہباز وارنس عمران۔ ایکسپریس ٹریبیون نے وزیر خزانہ کے بیان کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی: چائنا ایگریز ٹو ری فائنانس اوور $2 بلین ڈیٹ۔ ایک نظر ڈالتے ہیں رن ڈاؤن پہ جی۔ ملک مخالف بیانات، عمران نے حد پار کر لی، یہ سیاست نہیں سازش ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن ضمنی انتخاب سے مشروط کر دیا۔ آرڈیننس کی مدت ختم، چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے عہدہ چھوڑ دیا۔ چین پاکستان کو $2 ارب 30 کروڑ دوبارہ دینے پر تیار۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ دنیا کا اداریہ ہے، سیاسی بیانیہ اور قومی سلامتی کے تقاضے، جبکہ ایکسپریس ٹریبیون میں بے نظیر جتوئی کا کالم ہے: وائی عمران خان ڈینجرس فار پاکستان's ڈیموکریسی، جبکہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے: پاکستان پر سب قربان۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو جی۔ اور جیسے میں نے آغاز میں پروگرام کے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ آج جمعے کی فضیلت سے پاکستانیوں کے لیے ہماری زندگیوں میں آسانیاں لے کے آئے۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے جو بیان تھا اس پہ سخت رد عمل دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران نیازی حد سے تجاوز نہ کریں، سیاست کریں لیکن سازش نہ کریں۔ شفیق صاحب، اس پہ جو عمران خان صاحب کے بیان ہے اس پہ رد عمل کا سلسلہ جاری ہے، رک نہیں رہا۔ یہ کل سب سے پہلے آصف زرداری صاحب نے اس پہ بیان دیا تھا اور وہ ہائی لائٹ ہوا۔ آج مسلم لیگ نون کل بھی کچھ دیا کہ آج پرائم منسٹر خود آئے ہیں کیونکہ وہ غیر ملکی دور پہ ہیں، لیکن انہوں نے ضروری سمجھا کہ اس کو بھی ریبٹ کریں، کیونکہ یہ جو خان صاحب نے کہا ہے نا، یہ اب تو ہمارے ملک کی سالمیت کا سوال آ گیا ہے کہ ایک چیز سپریم کورٹ نے بھی ڈکلیئر کیا اور ہمارے نارمز میں ہے، ہم اداروں کو نہیں چھیڑتے، نہ عدلیہ، نہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی وحدت پہ، یا آپ فوج یا اس پہ جوڈیشری پہ۔ لیکن خان صاحب کو پتہ نہیں اتنا غصہ ہے اپنی حکومت جانے کا کہ وہ تمام حدیں کراس کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اب رانا ثناء اللہ کے اپنا زیر تمام ایک زیر صدارت ایک کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا کورس اختیار کیا جائے، کیا ایکشن لیا جائے۔ اب ویسے آرٹیکل 6 کی باتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بیان واپس لینا چاہیے۔ میری خیال تھا کل وہ جلسے جو خطاب کر رہے ہیں اس میں اس کا کوئی ریبٹل دیں گے یا کہیں گے کہ
وضاحت کریں گے، لیکن وہ اپنے اس بیان پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنا جو سیاستدان ملک دیکھا ایک ہوتا تھے الطاف حسین ہوتے تھے، آج ان کا انجام دیکھے کہاں ہے، ان کو آپ کو نام کوئی نہیں لیتا، پتہ نہیں کہاں ہے وہ. تو میرے خیال ہے ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو ماضی سے کے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ایسے بیانات دیں گے تو کل پھر کیا ہو سکتا ہے. اور گو کے مسلم نون سے ان کی یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کی اپنا تقریروں میں پابندی لگا دی جائے. اور ہم بار بار پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ وہ تقریر کرنے سے پہلے یا کوئی بات کرنے سے پہلے یا انٹرویو دینے سے پہلے جو ایک نامز ہیں جو میں اپنا، اور جب ہمارے کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے، وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، تو وہ پوری ٹیم ہوتی ہے، میڈیا ٹیم ہوتی ہے جو ان کو حالات کے مطابق گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی، یہ بات نہیں کرنی. یہ نہیں کہ سیاستدانوں میں کوئی عقل مت نہیں ہے، لیکن جہاں آپ کے پاس ایک عہدہ آ جاتا ہے، ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، تو آپ کو جو بیانیہ ہیں وہ بھی محتاط ہونا چاہیے. تو یہ اپنا ہم تو کل بھی کہہ چکے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ صرف یہ حدیں پار کر لی، سازش ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ نہیں ہو گیا، اس سے آگے بھی لیں اور کچھ اسٹیپ لیں تاکہ نا کہ سب کی اپنا باقی آنکھیں کھل جائیں کہ بھئی یہ حکومت پاکستان ایکشن بھی لے سکتی ہے. اب اگر صرف باتوں میں تک رہا کہ ہم یہ کمیٹی بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایکشن لیں گے فلاں، جب تک ایکشن لے نہیں کوئی اس وقت تک یہ معاملہ جو کوئی نہیں رکے گا، کل کوئی اور کھڑا ہو جائے گا. بالکل آپ کو ٹھیک. پتہ ہے پہلے سندھ کے جو لوگ، سندھ سے بلوچستان سے لوگ تھے، اب ہمارا ایک مین اسٹریم جو پولیٹیشین ہے جس کا تعلق پنجاب سے، اگر وہ ایسی باتیں کرے گا تو اس کو شے ملے گی جو بلوچستان میں اور دوسرے علاقوں میں جو یہ علیحدگی کی باتیں کرتے ہیں یا ملک دشمنی کی باتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان سے کوئی بیان واپس لینا چاہیے اور حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عاصم، یہ جو اداروں کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہے اور جو لیڈرشپ ہے اس کو اس پہ ذرا احتیاطی رکھنی چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ غیر ملکی قوتیں اٹھاتی ہیں؟ رانا صاحب بالکل آپ نے بڑے ہی ویلڈ بات کی، اور جو سوال آپ نے اٹھایا یہی اصل میں بات ہے کہ اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھا رہے ہیں. اور پاکستان کے دشمن تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو، معاشی استحکام ہو، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. تو یہ جو آپس کی لڑائی ہے نا، انارکی اسی کا ہی نام ہے، اسی طرح ہی انارکی پھیلتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری کل 1 درجن سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ایم پی اے سے بات ہوئی. میں ایک خبر پہ کام کر رہا تھا، تو آپ یقین کریں کہ ہر شخص جو ہے نا، شاید ایک بندے نے بھی، شاید تو چھوڑیں، ایک نے بھی 1 درجن سے زیادہ 13-14 لوگوں سے میری بات ہوئی، ایک نے بھی نہیں کہا کہ خان صاحب نے یہ اچھا بیان ہے. میں نے کہا یار ہم کیا کریں، خان صاحب کسی کی سنتے نہیں ہیں، لیکن ہم خود بڑے اس وقت اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کس طرح چلیں اگر وہ اسی طرح چلائیں گے. کیونکہ پاکستان پہلے ہے. دیکھیں انہوں نے بھی، وہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان میں سیاست کرنی ہے، ادھر ہی پنجاب میں کے پی میں انہوں نے اپنے حلقے چلانے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکن نیچے مایوس ہوئے، ہمیں فون آ رہے ہیں رات سے کہ جی خان صاحب نے کیا جنگ کی طرف اشارہ کر دیا، کیا چاہ رہے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کل وشگاف انہوں نے اسلام آباد پریس کانفرنس میں کہہ بھی دیا کہ اب ہمیں پارلیمنٹ کی ہی سیاست کرنی چاہیے. تو وہ جو ہے نا اس وقت جو صورتحال ہے، عمران خان صاحب کو اپنی تمام جو ہے ادھاؤں پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے الفاظ پر بھی غور کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں وہ جب بات کرتے ہیں نا تو کچھ ان کے چاہنے والے وہ بھی پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، پاکستان سے باہر بہت بڑی تعداد میں ہیں. وہ بھی اس بیانیے کو کسی صورت میں بھی اختیار نہیں کر رہے، وہ اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور عمران خان کو اپنی جماعت کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. باہر تو قومی وحدت کو تو وہ نقصان پہنچا ہی رہے ہیں. وہ تو 4 ماہ سے کوشش تو ان کی پوری ہے کہ پاکستان کے خلاف جو انہوں نے، اللہ جانے کنہوں نے ان کا اسپیچ رائٹر ہے اور کون انہیں بتانے والا ہے کہ کبھی وہ آپ کی فورن پالیسی کو متنازع بناتے ہیں، کبھی آپ کی جب انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اسے وہ متنازع بنا رہے ہیں. تو یہ ایشو یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت جس کی اسٹرینتھ کے اوپر وہ آج کھڑے ہیں، جن لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے، جن لوگوں کے اعتماد اور محبت کی وجہ سے وہ عمران خان بنے ہیں، آج وہ لوگ بھی عمران خان کو چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے عمران خان صاحب کے لیے. نمبر 2، شہباز صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے، مریم نواز صاحبہ نے، مریم اورنگزیب نے، سب ان لوگوں نے جو باتیں کی ہیں یہ بڑی ہی انہوں نے پاکستانی ہوتے ہوئے بات کی ہے. اور جیسے کہ ابھی شفیق صاحب بات بھی کر رہے تھے کہ محکمہ داخلہ اور وزارت داخلہ، وزارت قانون کی کل ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے میں بتا رہا ہوں کہ جو میرے پاس کابینہ کے اکثر اراکین نے کنفرم مجھے کیا
کہ ہم نے سفارش کر دی ہے کہ جو ہے 124A کے تحت عمران خان صاحب کے اس بیان کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے. اگر یہ کارروائی ہوگی تو یہ جائے گا پنجاب کیبنٹ میں، اور وہاں سے اگر کابینہ نے اسے منظور کر دیا تو عمران خان صاحب کا خلاف پرچہ ہوگا، تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست کہاں جائے گی؟ بالکل وہ ٹھیک. کہاں جائیں گے؟ تو انہیں خود بھی اپنے ان رویوں پر انہیں سوچنا ہوگا. میرا خیال ہے انہیں چاہے انہوں نے بیان دیا، انہیں یہ بیان واپس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب، یہ جو اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور اس میں تقسیم کا عمل بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بیانات سے معاملے کو ٹھنڈا کریں، نہ جائے کہ اسے مزید ہوا دیں؟ رانا صاحب دیکھیے کہ اس حوالے سے سب سے زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، اور جس کی وجہ سے اور اپنے بیانات جو ان کی طرف سے آئے ہیں، جو ان کے پاکستان کے بارے میں بیانات ہیں اور اداروں کے بارے میں بیانات آئے ہیں، اس سے وہ اپنے ہی بیانات کی شفیق صاحب زد میں آ چکے ہیں، اور اس سے ان کی جو ہے وہ سیاست کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، اور اس میں وہ ایک نفسیاتی کفیت کا اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شکار لگتے ہیں، اور اس کا بڑا ہی شدید رد عمل جو ہے وہ عوام کے اندر پایا جاتا ہے اور سیاسی جماعتوں کے اندر پایا جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کی قیادت میں پایا جاتا ہے، اور جس کا اظہار جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، سب کے جو ہیں اس حوالے سے بیانات جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. اور اس میں کل تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پورے ملک کے اندر تمام بڑے شہروں میں جو ہیں عمران خان صاحب کے بیانات کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ احتجاج جو ہے اس کی کال دی گئی، اور احتجاج بھی ہوا. اور اس میں دیکھیے کہ اس کے اب عمران خان صاحب جو ہیں شفیق صاحب، وہ اپنے جو ان کے بیانات ہیں اس سے ہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ 62 اور 63 کی جو ہے ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق جس طرح عاصم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وزارت قانون جو ہے اس میں ان کے بیانات کے حوالے سے جو ہے وہ غور ہو رہا ہے، جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ماہرین ہیں وزارت قانون کے، وہ ان کے بیانات کا جو ہے وہ پوری طرح جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جلد ہی کوئی کارروائی سامنے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. شفیق صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی میں جو 5 مخصوص نشستیں ہیں ان پر نامزدگی کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ ضمنی انتخابات تک روک دیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کہنا یہ تھا کہ یہ چونکہ 5 ہماری ہیں تو ہمیں ہی دی جائیں، جبکہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ضمنی انتخابات نہیں ہوتے اور تمام پارٹی پوزیشن کلیئر نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ جی یہ 5 نشستیں ایک جماعت کو جانی ہیں؟ جو مخصوص نشستیں ہیں نا وہ آپ کی پارلیمنٹری اسٹرینتھ پہ ہوتی ہیں. اب اگر بائی الیکشن ہوتے ہیں، اس میں کوئی چیز ہو جاتی ہے، کچھ سیٹیں وہ لوز کر جاتے ہیں، تو وہ اس کا پورا اس کا طریقہ کار چینج ہو جائے گا. اب اس میں جو دلچسپ بات ہے نا کہ اس میں پارٹی اس وقت الیکشن جولائی میں ہوں گے، اس وقت پارٹی پوزیشن تبدیل ہو گئی ہے. اب جو پرویز الہی صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اسپیکر ہیں اور ان کی میجارٹی ہے، اب یہ 5 سیٹیں وہاں کم ہو گئی ہیں. اب جو ہے پنجاب اسمبلی جو پارٹی پوزیشن اور پھر جو عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف بھی ہے اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی ہے، تو اس پہ فرق پڑے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون ان کو راستہ دیتی یا نہیں دیتی. میرے خیال میں انہیں بیہیو کرنا چاہیے. اگر مسلم لیگ نون بڑا دل دکھا رہی ہے کہ ان کے اپنا خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک پینڈنگ ہے لیکن ابھی تک وہ ہاؤس میں نہیں آئی، تو اس میں اپنا اگر وہ حق بجانے میں کرنے کے، اور ظاہر ایک اسپیکر ایک بڑی پوسٹ ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو بظاہر اس وقت جو ہے پرویز الہی سے 5 سیٹیں نہ ہونے سے اپنی پوزیشن کی ویک ہوگی اور وہ میجارٹی انہوں نے کھو دی ہے. اور اس طرح اس کے علاوہ جو آگے جو ہے پھر جو کمیٹیاں بننی اس میں بھی فرق پڑے گا، اور ہر پارٹی کو اپنے پارلیمنٹری اسٹرینتھ کے مطابق جو ہے وہ نشستیں ملیں گی. تو یہ پورا ڈیموگرافی چینج کر دے گی جو پنجاب اسمبلی کی اس وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کنور صاحب الیکشن کے امور کے آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹ ہیں اور ایک عرصہ الیکشن کمیشن میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے. کنور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کنور صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 5 مخصوص نشستوں کے اوپر جو نامزدگی کا نوٹیفکیشن ہے وہ انتخابات تک روک دیا ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ ایک درست فیصلہ ہے اور جب تک ضمنی الیکشن میں پارٹی پوزیشن کلیئر نہیں ہوتی تب تک یہ نوٹیفیکیشن بنتا نہیں تھا؟ دیکھیں اصولی طور پر جو آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے اس میں اب عام ہے، اس میں سائلنس ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ جو نشستیں آ جاتی ہے تو نیکسٹ کو جو ہے وہ آٹومیٹک نشستیں اس کو مل جاتی ہے، صحیح، لیکن یہ روایت ہے آئین کا آرٹیکل 224 میں نہیں، یہ روایت چلتی آئی ہے 2002 سے۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ الیکٹرل کالج مکمل نہیں ہے، 20 نشستیں جو ہیں اس کا انتخابات ہونے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے اپنے سارے تناظر میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب 20 نشستوں کا انتخاب ہو جائے گا تو تب از سر نو ان کی جو الیکٹرل کالج میں خواتین کی یا منارٹی کی نشستیں ہیں اس کا تعین کیا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم فیصلہ آئے گا آئندہ مستقبل کی راہ میں، تاکہ یہ فیصلہ ایک ہی دفعہ ہو جائے، لیکن الیکٹرل کالج مکمل ہونے کے بعد ہی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس کو خواتین کی نشستوں کا فیصلہ کریں گے۔ اب یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنی بحث کا آغاز کیا، انہوں نے بڑے حقائق بیان کیے، بڑے بڑے امپریسو تھے ان کے، میں نے سارے ان کے پڑھے ہیں اٹارنی جنرل کے، تو اٹارنی جنرل کے بیانات کے بعد ہی الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ جب تک 20 سیٹوں پر انتخاب نہیں ہو جاتا ہم از سر نو خواتین کی نشستوں کا جو کوٹا جو ہے وہ دوبارہ کریں گے۔ اچھا کنور صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن ہوتے ہیں ضمنی، یہ پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں جن پہ ہوں گے، اور اس میں مسلم لیگ نون اگر میدان مار لیتی ہے تو پھر یہ 5 سیٹوں کا جو توازن اور تقسیم ہے یہ بھی تبدیل ہو جائے گی؟ بالکل درست ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ 5 کی بجائے جب 5 نشستیں منارٹی کی ہے اور 3 خواتین کی ہے، اس کے مطابق 1-2 سیٹ پی ٹی آئی کو مل جائے گی، لیکن ادروائز جو سیٹ اگر پی ٹی آئی نے اس انتخاب میں حصہ نہیں لیا یہ ساری نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ کو مل جائے گی ان کو، اگر انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا ان کے کامیاب امیدوار ہو گئے اس کے مطابق از سر نو کوٹا مقرر کیا جائے گا۔ یہ بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے، اور ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے وہ صحیح طریقے سے اپنے دلائل پیش نہیں کر سکتے، انہوں نے جو ہے بالکل وہ اپنے لے گئے جی عدم اعتماد ہو رہی ہے، حمزہ شہباز کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے، یہ ہو گیا، اس تمام سیاست کو لے گئے وہ اصولی طور پر ان کو آرٹیکل 224 میں اپنی بحث کا آغاز رکھنا چاہیے، اس کو بنیاد بنانا چاہیے۔ ٹھیک، کنور صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تیاری کی بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فہرستوں کی ترتیب اور یہ وہ معاملات میں کوئی ہل جل نظر آ رہی ہے؟ آپ کے تو وہاں پہ روٹس ہیں۔ جو میں ابھی جو 2 ممبروں کا جو ہو گیا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، یہ 2 ممبروں میں سے ایک ممبر کو میں جانتا ہوں، وہ باقاعدہ ایگزیکٹو سروس کے رہے ہیں، وہ میرے زمانے میں ڈائریکٹر جنرل تھے لوکل گورنمنٹ کے پنجاب میں، تو وہ اچھے بڑے تجربہ کار ممبر آئے ہیں جو ہمارے بیوروکریسی کی طرف سے۔ لیکن بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مکمل ہو گیا ہے، اب یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم 15 اگست کے بعد ڈیلیمیٹیشن یعنی پرانی مردم شماری کے تحت 2017 کے تحت ہماری ڈیلیمیٹیشن مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر آپ انتخابات کروانا چاہیں تو الیکشن کمیشن پاکستان مکمل تیار ہے، اپڈیشن بھی ہو چکی ہے انتخابی فیصلوں کی، اور حلقہ بندیوں کا بھی جو ہے نوٹیفکیشن فائنل اور 15 اگست کو ہو جائے گا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے 2017 کی سینسس کی بنیاد پر انتخابات کروا دے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آصف صاحب۔ کنور صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کی بھی اپنی تیاری ہے، لیکن میں چونکہ اس پہ بات کر رہا تھا یہ مخصوص نشستوں پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں 20 نشستوں کے اوپر، تو اب وہ رزلٹ نہیں آئے گا جو پی ٹی آئی کی 20 نشستوں کا تھا جو حالات ہیں؟ رانا صاحب بالکل اس وقت صورتحال ہے کہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے نا الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑا ایک واضح جو تھا اور انہوں نے کلیئر کر دیا، اور ابہام پیدا کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ 5 سیٹیں کیونکہ کوٹے میں ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ وہیں پر وہ چلے جائیں گے۔ دراصل یہ ہونی ہی اسی طرح تھی کہ جب آپ کی نمائندگی مکمل ہوگی تو اس کے بعد ہی اگر آپ ان میں سے کوئی 10 بھی جیت جائے گا یا 9 جیتے گا، تو اگر تو پاکستان مسلم لیگ نون 10 جیتتی ہے تو انہیں 3 جو اس وقت جو ان کی ہے جو تعداد ہے اس حساب سے پھر یہ 3 ان کے پاس جا سکتی ہیں،
اور اگر یہ ان میں سے تقسیم مزید ہوتی ہیں، جس طرح کہ اگر وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو بات کی بات ہے، اگر وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں 2 پیپلز پارٹی لے جاتی ہے یا 2 آزاد آ جاتے ہیں، 6 چلی جاتی ہے تحریک انصاف کے پاس، تو پھر اس وقت بھی پوزیشن کافی مختلف ہوگی. تو یہ بالکل بڑا صحیح انہوں نے فیصلہ کیا. اب جہاں تک رہی بات کہ ضمنی انتخاب کی، کیونکہ یہ اب ضمنی انتخاب کا مارکہ اگلے ماہ ہے 17 جولائی کو، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے باقاعدہ طور پر سروے وغیرہ کروانا شروع کر دیے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کو متحرک کر دیا ہے. جو اس وقت منحرف اراکین آئے تھے ان تمام کو سیٹ دے دی ہیں مسلم لیگ نون نے، اور باقاعدہ اپنے جو لوکل ان کے لاسٹ لڑے تھے الیکشن امیدوار، انہیں باقاعدہ طور پہ کہہ دیا کہ آپ نے ان کی سپورٹ کرنی ہے. تو دیکھیں یہ تو انہوں نے الیکشن کی تیاری مسلم لیگ نون نے کر دی ہے، صرف بیانات نہیں انہوں نے دیے عمران خان کی طرح کہ چلیں الیکشن چلیں الیکشن. اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. عمران خان صاحب اگر الیکشن میں آتے ہیں ضمنی الیکشن میں تو پھر وہ ان کا بیانیہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو وہ پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں تو پھر تو وہ ضمنی الیکشن میں باقاعدہ طور پہ جا سکتے ہیں. ادروائز جب وہ کہیں گے کہ ہم نہیں مان رہے اور ہم ضمنی انتخاب میں بھی آ رہے تو وہ کس منہ سے لوگوں سے جا کے ووٹ مانگیں گے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. باقی جہاں تک رہی بات ضمنی انتخابات میں جب سیٹیں جو جس کی جتنی تناسب سے جو ملے گا اسی تناسب سے پھر جو ہے مخصوص نشستوں کی، کیونکہ 2 ان میں اقلیت کی ہیں اور 3 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، تو اسی حساب سے پھر انہیں یہ تقسیم ہو جائے گی. خالد صاحب، اس تقسیم کے بعد آج جو پنجاب اسمبلی میں طاقت کا توازن ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی چینج ہوگا. دیکھیے یقیناً اس سے جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو پارٹی پوزیشن ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، اور پارٹی پوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی جماعتوں کے حق میں کھل کر جو ہے وہ چلی جائے گی، اور واضح ان کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت جو عوام کے اندر ارکان ہیں ان میں واضح اکثریت حمزہ شہباز صاحب کی بطور جو ہے وہ قائد عوام ہو جائے گی. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو پی ٹی آئی ہے اور اپوزیشن ہے ان کو ایک دھچکا یہ بھی لگا ہے کہ وہ اب نہ تو کوئی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف لانے کی پوزیشن میں رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے جو سپیکر ہیں اس وقت چودھری پرویز الہی ان کو وہ بچا سکیں گے، کیونکہ جو اس وقت ارکان کی جو پوزیشن ہے اس میں 172 جو ہیں وہ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے ارکان ہیں، جبکہ 168 شفیق صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی جو جماعتیں ہیں اپوزیشن ہیں ان کے ارکان جو ہے، تو ایک بڑا واضح فرق ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو 4-5 ارکان جو باغی ارکان تھے نون لیگ کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے تھے، ان میں سے بھی سنا ہے کہ کچھ ارکان اسمبلی کے ساتھ نون لیگ کی قیادت کے روابط چل رہے ہیں. تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ 177 تک جو ہے وہ جا سکتی ہے. اور اس میں میں آخری بات کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ابہام پیدا ہوا، پہلے جو طریقہ کار تھا اس کے تحت جب کوئی مخصوص نشست پر کسی رکن اسمبلی کی ڈیتھ ہوتی تھی یا کوئی نہل ہوتا تھا تو پھر اسی پارٹی کے رکن کو جو ہے اس نشست پر جو ہے جو فری سلیکشن کمیشن میں جمع کروائی ہوتی ہے پارٹیوں کی، اس میں سے جو ہے وہ رکن نامزد کر دی جاتی ہے. یہ پہلی بار اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پر مخصوص نشستوں پر نہلی کے ساتھ ساتھ یہاں پر 20 جنرل نشستوں پر بھی جو ہے وہ نہلی جو ہے وہ ہوئی ہے، نشستیں خالی ہوئی ہیں، جنرل نشستیں خالی ہوئی ہیں. اور جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں شفیق صاحب وہ جنرل نشستوں پر کامیابی کی بنیاد پر ہوتی ہیں. بالکل. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بالکل آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کیا. شفیق صاحب، نیب آرڈیننس کی مدت ختم ہونے کے بعد چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے عہدہ چھوڑ دیا ہے، اور یہ عہدہ چھوڑنے کے بعد ایک دور جو ہے نیب کے حوالے سے وہ اختتام پذیر ہوا ہے. میں چاہ رہا تھا اس پہ تھوڑی سی آپ کا رائے لی جائے. دیکھیں جو سابقہ جو چیئرمین جاوید اقبال صاحب ہیں وہ بہت کنٹروورشل رہے ہیں، اور اس میں نا انہوں نے ان کے دور میں جو یہ مخصوص جماعت کو نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اب بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کا دور کو ایسا نہیں تھا جس کو یاد اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے. اب یا تو آپ نے احتساب کرنا ہے تو آپ نا وہ اپنا یہ کریں کہ اپنا رینڈم کریں، یہ انہوں نے مجھے چن لیا، ان کو چن لیا، ان کو چن لیا، یا ایک مخصوص پارٹی کو انہوں نے چن لیا. اب دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا نواز شریف صاحب وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوتا رہے.
حمزہ شہباز صاحب پیش ہو رہے ہیں, اپنا شہباز شریف صاحب پیش ہو رہے ہیں, لیکن کیا یہی رویہ انہوں نے پی ٹی آئی سے رکھا؟ پی ٹی آئی کے خلاف بھی کافی کیسز ہے, سوائے ایک دو کہ انہوں نے کوئی بھی ان کے خلاف کیس نہیں رکھا. جب یہ پیش ہوئے تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, پہلے تو پیش نہیں ہوتے تھے, بہرحال پہ نوٹس سے پیش ہوئے, تو انہوں نے اپنی گنوایا کہ میں نے اتنے ریکوری کی, 882 بلین روپے کی ریکوری کی, پھر میں نے جی اپنا 1200 ملزمان کو ہم نے سزا دی, اور اتنے لوگوں کو ہم نے اپنا 1,80,000 لوگوں کو ہم نے ان کے جو پیسے واپس دلوائے. لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس ساری ریکوری میں جو آپ کے افسران کو جو کٹ ملا ہے وہ کتنا ہے, اس پہ انہوں نے جواب نہیں دیا اور گول مول کر کے کہ وہ میں لے کے نہیں آیا اور یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. بس ان کا دور میں تو کہوں گا ایک تاریخ دور تھا. یا اگر احتساب, لفظ احتساب جو ہے نا وہ سب کا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک مخصوص پارٹی یا مخصوص لوگوں کو چن لیں اور وہ کریں. پھر آپ اس میں دیکھیں 3 لوگ, پھر ایک استاد کو انہوں نے ہتھکڑی لگا دی, یاد ہے آپ کو, ان کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی کسٹڈی میں ہی. پھر اپنا ان کی لاش کو بھی اپنا ہتھکڑی لگی ہوئی جب ان کی ڈیتھ ہوئی. پھر ایک بریگیڈیئر صاحب نے خودکشی کر لی, فارمر بریگیڈیئر. پھر پیپلز پارٹی ایک ہوتے تھے, جہانگیر بدر کے ساتھ ہوتے تھے, ارشد بٹ, وہ ان کا ٹارچر سے ڈیتھ ہوئی. ایسے بے شمار چیزیں ہیں. اگر آپ یہ احتساب کر رہے ہو تو آپ احتساب کریں, احتساب کا ہوا نہ بنائیں. پھر مریم صاحب جب پیش ہوئی تھی لاہور, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا. اس طرح امیر شکیل الرحمان پیش ہوئے تھے, دوسرے لوگ پھر ان کی تصویریں لے کے یہ بھجواتے تھے. پھر حسن بھی آئے تو یہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے. اب جب آپ احتساب کے اتنا آپ کو اعلیٰ منصب ملا ہے کہ آپ اس کو دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یوز کریں گے تو پھر اس کا پھر لوگ آپ کو مانیں گے نہیں. اور احتساب نے میں کیا دیا ہے سوائے سیاسی نفرت کے, سوائے ایک مخصوص پارٹی کے خلاف آپ نے نشانہ بنایا. تو یہ ایک دور ختم ہو گیا ہے. اب امید کرتے ہیں کہ نیا چیئرمین جو نیب جو وہ حکومت منتخب کر رہی ہے, اور گو کہ نیب کے اب کافی جو ہے ڈکٹوریل جو لا تھے وہ چینج ہو گئے, جس میں 90 دن کا ریمانڈ تھا, باقی چیزیں تھیں. تو میرا خیال ہے اب جو یہ سموتھ رن ہوگا, اور یہ میں تو اسے ایک تاریخ دور کہوں گا جو کہ ختم ہوگا. عاصم, جو احتساب ہے یہ پاکستان میں ہمیشہ ہی کنٹروورشل رہا ہے, کیونکہ اسے سیاسی انتقام کے طور پہ استعمال کیا گیا, اور جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے تو اس حوالے سے بہت زیادہ الزامات تھے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو احتساب کا نظام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. ویسے تو ہمارا دین اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم ہر روز اپنا خود احتسابی ہم کریں, اور اگر ہم اس کے اوپر بھی کام کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے معاملات کہاں پر پہنچے. لیکن کیونکہ ایک ادارہ بنایا گیا دیگر اداروں کی طرح, اور اسے لامحدود اسے اختیارات دیے گئے صحیح کہ آپ جس سے مرضی پکڑ لیں. وہ کہتے ہیں نا پگڑیاں اچھالو, جو مرضی کرو. تو یہ تو وہی کام تھا کہ آپ جس طرح ابھی شفیق صاحب نے نام بھی گنوائے. دیکھیں بیوروکریٹس اتنے شائننگ سٹار تھے, ینگ بیوروکریٹس بھی تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے, پنجاب کے لیے انہوں نے بے تحاشا کام کیا. انہوں نے فیسٹیول بھی کرائے تھے, یہ روڈز بنائی, انرجی کے پروجیکٹ سارے سٹارٹ کرائے. اچھا, کیونکہ انتظامیہ نے چلانے تھے, لیکن ان سب کو ہی نیب نے جو ہے نا شکنجے میں لکھے. اور ان سب سے بات ہوتی ہے, میں ان کے نام نہیں لیتا, آپ یقین کریں کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہمیں یہ کہا کہ کرپشن ہوئی. ہمیں صرف ایک ہی بات کہی جاتی تھی کہ اس سیاسی جماعت کے خلاف آپ جو ہے نا اپروور بن جائیں. دیکھیں پھر وہ بات ہے, جو نہیں بنے ان کا کیریئر خراب ہو گیا, اور پورا آپ کا جو سسٹم تھا وہ جیم ہو گیا. مین وجہ ہی رہی کہ اکتوبر 2017 کے بعد ان کی جو تعیناتی تھی, اور جب 2018 کی گورنمنٹ بنی اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا, اور جس طرح انہوں نے کیا, اور جو تھا نا کہ فیس نہیں, خود ہی وہ کہتے تھے ہم تو کیس دیکھتے ہیں, تو سب کو پتا ہے کہ کیا دیکھتے تھے. تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پر جو تمام صورتحال ہوئی, ابھی بھی اس حکومت کو چاہیے کہ یہ اس سے بھی سبق سیکھیں کہ جو ماضی میں ہوا, جو چیزیں غلط تھیں, کیونکہ ان لوگوں نے تو خود براہ راست فیس کی ہیں, ان بیوروکریٹس نے فیس کی ہیں. تو یہ پہلے تو دیکھیں کہ خود احتسابی لازمی ہو, احتساب کا نظام تو بڑا شفاف ہونا چاہیے, اور اسے اس طرح سامنے لے کے آئیں کہ یہ عوام کے سامنے ہو. اگر کسی کا ٹرائل ہو رہا ہے, فری ٹرائل ہو, یہ نہ ہو کہ آپ انڈر دا ٹیبل انہیں بلیک میل کر رہے ہیں, ان کے خلاف کچھ نہیں نکل رہا, ضمانتوں کے لیے وہ 90 روز پہلے انتظار کر رہے ہیں. نیچے سے جب اوپر جاتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر اس کے اندر جب وہ ریمارکس ان کے آتے ہیں
تو وہ تو اس کی کارکردگی کا پورا پول کھول دیتے بالکل ہیں. ٹھیک، بالکل تو میرا خیال ہے جو نئے چیئرمین نیب اب آئیں گے انہیں بھی ماضی کے چیئرمین نیب صاحب کا دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا, اور جو انہوں نے ان کے دور کے اندر 8 ماہ انہوں نے ایکسٹینشن لی, اور ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ آخری دن تک کوشش حکومت سے کر رہے تھے کہ مجھے جناب آپ مزید آگے مجھے دیں تو میں سب چیزیں کروں گا. تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی غلط کی ہے تو ہم خالی باتیں نہ کریں, اگر انہوں نے غلط کی ہے تو وہ لے کے آئیں, اگر انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ پھر قوم کو وہ بھی بتائے جائیں. ٹھیک ہے خالد کریم صاحب, جو اب حکومت ہے اسے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا احتساب کا نظام جو ہے نیب کے ذریعے لانا چاہیے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو اور جو چور ہے اس کو گریبان سے پکڑا جائے. دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں نیب آرڈیننس میں, اب وہ ساری شفیق صاحب وہ ترامیم ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور مختلف جو ہائی کورٹس ہیں صوبوں کی, ان کی جو ریمارکس ہیں, جو ان کی جو سفارشات ہیں, ان کی بنیاد پر جو ہے اس لا کے اندر اس جو کالا قانون تھا سابق دور میں اس میں ترامیم کی گئی ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب کہ جسٹس جوید اقبال صاحب کے دور میں نیب کو پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا, اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو چیئرمین نیب کو جسٹس جوید اقبال کو جو بطور چیئرمین نیب گرفتاری کے جو لامحدود اختیارات حاصل تھے, ان اختیارات کو انہوں نے مس یوز کیا, اور ان کا سارا ٹنور اگر آپ دیکھیں تو سیاستدانوں کی خاص طور پر اپوزیشن کے رہنماؤں کی گرفتاریوں پر ان کا سارا زور جو ہے اور فوکس جو ہے وہ رہا, اور کنوکشن کی طرف جو ہے کوئی اور پراسیکیوشن کی طرف کوئی توجہ ان کی طرف سے نہیں رہی, جس وجہ سے کسی کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ نہیں ہو سکی. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے دور میں 2 خواتین سیاستدان جو ہیں, مریم نواز صاحبہ اور فریال تالپور صاحبہ جو ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا گیا, اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک جو پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے جو عمران خان صاحب نے آخری دنوں میں جس طرح آصف علی زرداری سے مدد مانگی, تعاون مانگا, اپنی حکومت بچانے کے لیے منتیں کی, میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری اسی وجہ سے شاید انہوں نے عمران خان کی بات نہیں مانی, کیونکہ وہ اپنی جیل تو بھول سکتے ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کی جیل بھول سکتے ہیں, لیکن جو سلوک جو ہے اس سابق چیئرمین نیب کے دور میں ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کے ساتھ کیا گیا, جس طرح رات کے 12 بجے ہاسپٹل سے جو ہے ڈاکٹروں کی ایڈوائس کے برعکس وہاں سے اٹھا کر جو ہے جیل بن جایا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری شاید وہ بات نہیں بھولے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں, پھر بات کریں گے پاک چین دوستی کے حوالے سے. چین نے پاکستان کو مزید جو 2 ارب 30 کروڑ ڈالر دوبارہ دینے کا فیصلہ کیا ہے, اس پہ بات چیت ہو گئی ہے. اور جاتے جاتے نیب کے حوالے سے صرف اتنا کہ ٹھیک ہے سیاسی جو بھی ہوا, جیسے خالد قیوم نے, شفیق وان نے, عاصم نصیر نے کہا کہ اس سے ہٹ کے جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیب کے افسروں نے کروڑوں روپے لیے سروسز کے تفتیش کے نام پہ اور کیسز بنائے, اور اس کے بعد کئی سال چلنے کے بعد وہ کیسز جو ہیں ثابت ہوا کہ غلط بنے تھے. تو یہ جو کروڑوں روپے قوم کی دولت ان افسروں کے اوپر خرچی گئی, ان کی غلط تفتیش, ناقص تفتیش اور نان پروفیشنل تفتیش کے اوپر خرچے گئے, اس کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے نا, کہ یہ قوم جو بھوکی مر کے ایک پیسہ اکٹھا کر کے دیتی ہے, اس کو اس طرح ہوا میں اڑا دیا جائے کہ بعد میں پتہ چلے کہ جی یہ تو کیس ہی غلط بنا تھا, تو وکیلوں کو پیسے چلے گئے, پتہ نہیں کس کس کو چلے گئے. اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے جی. 2-3 ایشوز ہیں بڑے امپورٹنٹ, اس پہ بات کرتے ہیں. بھارت میں دسمبر 2019 سے نافذ العمل متنازع شہریت کا قانون ہندوتوا کے مذہبی تعصب پر قائم مودی سرکار کے انتہا پسند اقدامات کی بدترین مثال ہے. اس متنازع قانون کے خلاف بھرپور مقامی احتجاج اور شدید عالمی رد عمل کے باوجود بھارت میں اشروں سے مقیم دوسرے ممالک سے آئے مسلمانوں کو بھارتی شہریت کے آئینی و جمہوری حق سے محروم کیا جا رہا ہے.
रुतबा असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा क्यों? वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे कि चीन ने पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर दोबारा देने पर तैयार हो गए। शेख साहब, IMF से भी आलमोस्ट हमारी जो है गुफ्तगू अपने उस पे है, और IMF के बाद जो शुनीद है ये कि वो बाकी जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इस तरफ आएंगे, और अगर चीन 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्जा जो है दोबारा दे देता है तो मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, ये चीन हमारा, देखें आपको ये कहते रहे कि हमारा बड़ा पुराना पक्का यार है, लंगोटिया यार है, और वो हमेशा हेल्प करता है, फिर अपना सऊदी अरब हेल्प करता है, फिर अपना UAE हेल्प करता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है, जो कर्जे जो इमदाद इमरान खान साहब ने ली थी वो कहाँ गई? अगर वो कर्जे लिए तो वो खर्च कहाँ हुए? हम कर्जे पे कर्जे लेते जाएंगे और आने वाली हुकूमत के लिए हम एक पाइलअप खड़ा कर देंगे कर्ज़ों का, और फिर हम कहेंगे कि ये मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पर भी गौर करें, अपने अदाओं पर गौर करना चाहिए कि कर्जे पिछली हुकूमत ने सबसे ज़्यादा लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम बात कर रहे हैं कि चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर दोबारा देने का इंदिया दिया है। आपने ही कल ये इस पर गुफ्तगू की है, और मैं ये कह रहा था कि IMF से भी मुज़ाकरात आलमोस्ट हम करीब करीब हैं कामयाबी की तरफ, और उसके बाद जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, दीगर जो इदारे हैं, वो भी फिर आसानी से हमारी तरफ आ जाएंगे। तो आने वाले दिनों में मुआशी हालात बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं। जी, अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में माशी हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। जो पिछली हुकूमत ने इक़दाम किए थे, IMF से मुआहदा किया था इमरान खान साहब ने, फिर मुआहदे की खुद ही खिलाफ वर्जी करी चंद माह बाद, और जिस तरह की पेट्रोल की, जबकि आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतें थी, यहाँ पे कीमत कम कर दी थी, तो उससे सियासी फायदा तो थोड़ा अर्से तक हो सकता है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ था कि माज़अल्लाह मेरे खाक को कहीं हम दिवाली की तरफ ना चले जाते। तो ये इतना खर्चा था पेट्रोल की सब्सिडी का कि हुकूमत चलाने का खर्चे से 3 गुना था। लिहाजा ये करना नागुज़ीर था। हम समझते हैं कि आवाम के ऊपर इसका बोझ आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन जो गरीब तरीन लोग हैं उसको शहबाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते अनाउंस करके सब्सिडी दी है। उनको 2000 रुपये माहवार पाकिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को दिया जाएगा, 1/3 पाकिस्तानियों को। और उसके अलावा आटा और चीनी हमने पूरे पाकिस्तान भर में आटा 40 रुपए का और 70 रुपए की चीनी हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन से बेच रहे हैं। तो उन चीज़ों को महंगा नहीं होने देंगे जो खाने पीने की है, अशिया खुर्दनोश के अंदर हम नजर रख रहे हैं। घी के ऊपर हम 100 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये गरीबों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन ये फैसला नागुज़ीर इसलिए था कि मुल्क के हालात हम खराब नहीं होने दे रहे थे। और ये जब चाइना का भी जो लोन जिसका आपने जिक्र किया है, जो कि पिछली हुकूमत के लोन से सस्ता मिला है, शरह सूद कम है, वो IMF का मुआहदा मेट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आने के हैं ये सब इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अगले 1 आध महीने के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि मईशत जो है नया रुख ले लेगी और हम बेहतरी की तरफ फिर से गामजन हो जाएंगे इंशाल्लाह। मिफ्ता साहब, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जाहिर है एक वो शोर तो है, लेकिन ये बताइए कि जो छोटा कंज्यूमर है, जैसे मोटरसाइकिल वाला, ये वो, इनके लिए भी कोई बराह रास्त सब्सिडी का कोई प्लान कर रहे हैं आप? देखिए, पहले हमारा इरादा था कि हर मोटरसाइकिल वाले को 1 लीटर पेट्रोल तक की सब्सिडी रोज दे दी है, जो कीमत बढ़ी है इसके बराबर। उसके बाद फिर ये गौर हुआ कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं घरों में जो काम करते हैं, तो दूसरे हमारे गरीब लोग जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती, जो बसों में सफर करती हैं, हमारी बहनें बसों में सफर करती हैं या रक्शे में सफर करती हैं। जाहिर है कि बस का किराया भी बढ़ेगा, रक्शे का किराया भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं होगी, हम कह रहे हैं कि महंगाई होगी। हम ये साथ कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मंडी में क्योंकि तेल महंगा हो गया इसलिए हम तेल महंगा कर रहे हैं। हम इसके ऊपर एक भी पैसा टैक्स नहीं ले रहे। खान साहब की हुकूमत में पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगता था, आज हम जो है वो डीजल को 26 रुपए अपनी कीमत फरोख्त से सस्ता बेच रहे हैं।
آج ہم جو ہے وہ پیٹرول کو 8 روپے اپنی قیمت فروخت سے سستا بیچ رہے ہیں. ہم ٹیکس پہ ایک پیسہ بھی نہیں لے رہے. لیکن ہم نے صرف موٹر سائیکل والوں کو نہیں بلکہ 1,40,00,000 گھرانوں کو, 8,50,00,000 پاکستانیوں کو, 22 میں سے 8 کروڑ پاکستانیوں کو ہم 2,000 روپیہ جون میں دے رہے ہیں. اس کا شروع ہو گیا اجرا کرنا, پیسے دینا شروع ہو گیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جون کے اندر ہر گھر میں یہ 2,000 روپے کا وہ چلے جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے, یہ جو پیٹرول کی اس کے بعد ایک مصنوعی جو ہے مہنگائی کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کو, سر اس پہ کوئی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو ایک مصنوعی مہنگائی لے کے آ جاتے ہیں ان کو کسی طرح پکڑا جائے تو ریلیف ایک عوام کو یہ مل سکتا ہے کہ لوگ ناجائز مہنگائی بڑھا دیتے ہیں. تو اس پہ سر کوئی پلان ہے آپ کا؟ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. یہ جو ناجائز مہنگائی ہمارے پاکستانی ہیں تاجر حضرات صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے اور سندھ حکومت بڑا پرو ایکٹیولی کام اس پہ کر رہی ہے, اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیں انہوں نے بہت جگہوں پہ چھاپے مارے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی میرے خیال سے ابھی میں دفتر جاؤں گا تو پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے, تو ہم اس پہ مزید کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کڑی نظر رکھیں گے. اور میں نے پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں 40 روپے کی ہم 40 روپے کا آٹا اور 70 روپے کی چینی بیچ رہے ہیں, تو جو بھی آپ ناظرین سننے والے ہیں جن کو تھوڑی سی پریشانی ہے, اور ہم سب کو پریشانی ہے مہنگائی کی وجہ سے, تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو خان صاحب کی جو 4 سال کی غلطیاں تھیں, جس میں مثال کے طور پر انہوں نے اتنا قرض لے لیا جو 80% پاکستانیوں 70 سال میں لیا گیا تھا, پاکستان میں 70 سال میں قرض لیا تھا, اس کا 80% خان صاحب نے لے لیا. ایک طرف 70 سال میں 25,000 ارب قرضہ دیا تھا, ایک طرف خان صاحب نے 4 سال میں 20,000 ارب قرضہ ہے. جو تاریخی انہوں نے خسارے کرے, اس کا خمیازہ یہ من حاصل قوم ہم بھگت رہے ہیں. لیکن کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے, بجٹ آنے والا ہے, بجٹ کی تیاری آپ کی نگرانی میں ہو رہی ہے, اس میں سب سے زیادہ پریشر آپ پہ ہے کیونکہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, تو بجٹ کس طرح کا ہوگا اور کیا آپ لوگوں کا پلان ہے کہ کس طرح کا بجٹ لے کے آئیں گے؟ کوئی عوامی ریلیف کی اس میں کوئی امید رکھی جائے؟ دیکھیے بھائی, 2 چیزیں ہوں گی بجٹ کے اندر. ایک چیز تو ہوگی کہ غریب عوام کے لیے تھوڑی بہت ریلیف ضرور ہوگی, بالکل ہوگی. کچھ دکانداروں کے لیے, تاجروں کے لیے بھی تھوڑی سی ریلیف ہوگی, بزنس کے اندر آسانی بھی کر دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آج ہم پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر رہے ہیں جس سے کہ غریب کو مشکل ہو رہی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, تو یہ ہم کو سب کو قربانی دینی پڑے گی اس میں. تو غریب تو قربانی دے ہی رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے, لیکن امیر آدمی جو کہ مہنگائی اتنا جس کو اثر نہیں کرتی, ان کو بھی تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک قوم ہے, 7 قربانی دیں گے اور 7 بینیفٹ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں, بجلی کے حوالے سے مختلف اخبارات میں خبر چھپی ہے, لیکن کل آپ نے کہا کہ کوئی ابھی ایسا فیصلہ نہیں ہوا, تو ایک کنفیوژن سی کریٹ ہو گئی ہے. بھائی جان, یہ نیپرا نے ایک ریکمنڈیشن دی ہے, نیپرا نے سفارش دی ہے حکومت کو کہ آپ چاہیں تو 7 روپے یا 8 روپے میرے خیال سے قیمت بڑھائی جائے. میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ جون کے مہینے کے اندر یہ بالکل نہیں ہوگا, یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ نیپرا کی سفارش ہے, حکومت کا فیصلہ بھی نہیں آیا ہے. فیصلہ حکومت کرتی ہے, نیپرا نہیں کرتی ہے. یہ ان کی سفارش ہے, ہم نے ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں. بہت شکریہ مفتی اسماعیل صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. عاصم, آپ نے ساری گفتگو سنی. 2 چیزوں کی تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ میں غریب آدمی کو ریلیف جو ہے وہ ضرور ملے. بالکل. مفتاح اسماعیل آپ کو پتہ کہ ماہر معیشت ہیں, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جب لندن میں بھی میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے ہی یہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے کہا تھا کہ سخت فیصلے ہونے کا فیصلہ ہوا ہے. یہ جو تمام میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں نا, حکومت چھوڑ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, وہ ایسی بات کچھ نہیں ہے. تو اب وہ سخت فیصلوں کے اوپر جو ہے کام شروع ہو گیا ہے. اور ایک چیز کی جو کلیئرٹی ابھی دی ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے نیپرا کے حوالے سے, کہ ان کی تو ریکمنڈیشن آئی ہے, ابھی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ کیا وہ 7 روپے تک ہوگا یا کم ہوگا. تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے. آخر میں
یہ ہے کہ بجٹ کے اندر کبھی امکان ہے کہ انہوں نے ایک تاجروں کا کہا ہے کہ ہم انہیں بھی ریلیف دیں گے اور کوشش کریں گے کہ عام بندے کو بھی ریلیف دیں. ہاں کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. ایکسپریس ٹریبیون کا جو مین بے نظیر جتوئی صاحبہ کا کالم ہے اور وہ کہتے ہیں وائی از عمران خان ڈینجرس فار پاکستان ڈیموکریسی, اور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ نوجوان کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی, وہ چاہتے تو انہیں پازیٹیولی بھی ہم یوز کر سکتے تھے, لیکن ان کی وجہ سے جو ہے پارلیمانی نظام بھی خطرے میں پڑا. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب اگر کرنا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن وہ اپنے 4.25 سال کا جو ان کا دور حکومت تھا اس میں نہ تو کوئی سیاسی سطح پر, آئینی سطح پر, قانونی سطح پر اس طرح کی ریفارمز لا سکے جس سے آج جو ہے وہ پاکستانیوں کو عوام کا کوئی فائدہ ہوتا. اب بلکہ آج ہم جو کچھ اکانومی کے محاذ پر جو بھگت رہے ہیں یہ بھی ان کا کیا ہوا ہے کہ جس طرح جو اقتصادی محاذ پر جو فیصلے کیے گئے آج اس کا نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے ہم بھگت رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ آج دنیا کا ادارہ ہے سیاسی بیانیے اور قومی سلامتی کے تقاضے, ہم اس پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں, تو کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں دنیا کے ادارے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی سیاستدان جو ہیں وہ قومی بیانیے کے ساتھ چلیں, اپنے بیانیے کے ساتھ نہ چلیں, اور قوم کا بیانیہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. سیاسی بیانیے سے آپ ووٹ تو لے سکتے ہیں, عوام کو اٹریکٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ قوم کے لیے کس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. قومی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں ان دا لانگ رن ہمیشہ یاد رہتے ہیں. سیاسی بیانیہ والے جو ہوتے ہیں, بڑے بڑے سیاست پاکستان میں سیاستدان آئے جنہوں نے بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کو پیچھے لگایا, لیکن ان کا نام بھی کہیں نہیں ہے. نام انہی کا رہا ہے جن کا قومی بیانیہ تھا. تو آج کا پروگرام سر ختم ہوتا ہے, اور آج کے پروگرام کے اینڈ پہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے پاکستان پر سب قربان. جو میں بھی کہہ رہا تھا, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان کی شان ہے تو ہماری شان ہے. یہ محل, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے, یہ گاڑیاں, یہ سب بینک اکاؤنٹ تبھی ہیں جب پاکستان ہے, اور پاکستان تب ہے جب اس کا غریب آدمی جو ہے وہ خوشحال ہے. اور غریب آدمی پاکستان سے جتنا کمیٹڈ ہے شاید کوئی بھی نہ ہو, لیکن یہ کہ پاکستان پہ سب قربان ہے. میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار, میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. اے وطن پیارے وطن. انشاءاللہ سوموار کو ملاقات ہوگی.